putting the right people at the right place and at the right time. یہ this is management. پوری کائنات میں بھی دیکھیں کہ چیزیں اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہیں. جو کسی چیز کی اصل ہوتی ہے اس کی طرف واپس جانا ہوتا ہے. جو چیز ہمیں پہلے میسر تھی آج اس سے بہت زیادہ میسر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. لیکن وہ پھر بھی بے چینی ہے, نہ ہونے سے بھی بے چینی ہے, نہ ہونے کی بھی بے چینی ہے. انسان کس کشمکش میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. یہ جو کسی انسان کو دیکھ کے کسی کا ڈپریشن کم ہو سکتا ہے یا ایمان بڑھ سکتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کی میں وضاحت کرنا چاہوں کہ ایک یہ کہ دل میں حسد کیوں آتا ہے. نیچرلی آ سکتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں پر ہی ڈیمونسٹریٹ کر دیا تھا. آگ لکڑی کو کھا جاتی. اچھا یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہوتی ہیں, علاج کیا ہے, بندہ کیا کرے. اب دیکھیں آپ کو سوسائٹی میں رہنا, آپ ہر ایک کے حالات نہیں بدل سکتے. یہ لوگ زیادہ چغلیاں نہیں سنتے, کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوتے. اسی طرح سے ان کے پاس جو ہے یہ اپنی باؤنڈری میں رہنا چاہتے ہیں. یہ خام خواہ میں دوسروں کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا. بہت ساری اچھی بات کلپ بننے والا جینزیز کی خوبیاں, کیونکہ آج کل تو نیٹ پہ ان کی بس ہوئی بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنی آسانیوں والے معاملات کریں. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ رب العالمین. ہم پرسوں مانسہرہ میں تھے اور جب وہاں پر بات چیت ہو رہی تھی پروگرام کے بعد, تو اس بات کی بہت خوشی ہوئی استاذہ کہ ایک خاتون جو مانسہرہ کے پہاڑوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اس اسپرچول ہیلنگ کے سیشن نے ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیا ہے اور یہ بہت نیڈڈ چیز ہے سوسائٹی کی جو آپ نے شروع کی ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے استاذہ آپ سے. اور میرا یہ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو جب رہنما بناتا ہے, جب ہمیں گائیڈنس صحیح ملتی ہے, راستہ ڈھونڈنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے جس کے لیے ہم تھوڑا سا ویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیمراز آن ہو جائیں, انٹرنیٹ سے لائیو چلا جائے, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو, کوشچن بھی بہتر طریقے سے ہو جائیں. ایک ہی پروگرام میں بہت سارے چیلنجز ہیں جسے ہم میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے کا موقع ملا. پھر میں ایک اور شہر میں کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تو ساتھوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی کہ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے جو شروع ہوا ہے, اور اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کے سیشنز ہوں ہمیں بھی اسی طرح سے سوال کا موقع دیا جائے اور کوشچن آنسر سیشنز ہوں. یوتھ کے دلوں میں بہت سوال ہیں, ذہنوں میں بہت سوال ہیں. تو میں فیز 6 والوں کو اور ڈیفینس والوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ بہت سارے لوگوں کے جو دلوں کی آواز بن گئے ہیں, اور جس طرح سے بہت سارے کوشچنز پچھلی دفعہ آپ لوگوں نے اٹھائے, اور ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ جو اسپرچول ہیلنگ کا سفر ہے, یہ جو روح تار ہے, یہ جو روحیں بے چین ہے, یہ جو اس کو ہیل کرنے کے سفر میں ہم شروع ہوئے ہیں, یقیناً ہر دفعہ کچھ نہ کچھ گرہیں کھلیں گی, کچھ نہ کچھ عقدے کھلیں گے, اور ہم اور قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے اپنی منزل سے, کہ وہ کنیکشن جس کی ضرورت ہے, وہ رائٹ کنیکشن. ہماری انٹرپرینیورشپ اور بزنس کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ putting the right people at the right place and at the right time. یہ this is management. تو بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ اس سوچ کو, وہ سوچیں جو ہمیں بے چین کرتی ہیں, وہ چیزیں جو ہمیں ہٹ کرتی رہتی ہیں, جو ہمیں ٹریگر کرتی رہتی ہیں, جو ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں, اس سیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سوچوں کو اللہ رخی سوچ کیسے بنا سکتے ہیں, اللہ اورینٹڈ لائف کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. جیسے کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں, اور میں آن لائن لوگوں کے لیے بھی اس کا فارمیٹ ایک دفعہ پھر ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ یہ کوشچن آنسر بیس سیشن ہے. جتنے ویلڈ اینڈ بہتر کوشچنز آپ کی جانب سے آئیں گے, یا ایون اگر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ آ کر لکھ سکتے ہیں لائیو, تو جتنے ویلڈ کوشچنز آپ کی طرف سے آئیں گے انشاءاللہ استاذہ صاحبہ اس کا جواب دیں گی, اور اتنا زیادہ ہم زیادہ طریقے سے اس سیشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کچھ سوالات میں کر لوں گی, بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے ذہنوں میں آج سوال لے کر آئے ہوں گے. آج ہم نے سوال رائٹ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا مارک بھی کیا ہوا ہے کہ کس جگہ پر آپ آئیں اور کھڑے ہو جائیں, اور اگر ایک فرد کھڑا ہوا ہے تو نیکسٹ دوسرا اپنی ٹرن کا تھوڑا سا ویٹ کر لیں.
تاکہ کیونکہ سب لوگ بھی آپ کو سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوال کو بھی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوشش ہے انشاءاللہ اوور آل انوائرمنٹ کو بہتر کیا جائے. جزاک اللہ خیر استاذہ. ایک دفعہ پھر اسپرچل ہیلنگ کا سفر کیا ہے؟ جزاک اللہ فیضا. میں اکثر دیکھتی ہوں ہم جس دور میں جیتے ہیں اس دور میں لوگوں کے ذہنوں میں اپنی باڈی کے بارے میں، اپنے اس جسم کے بارے میں تو کانشیسنس ہے. فزیکلی لوگ فٹ رہنا چاہتے ہیں، ایسی خوراک کھانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یعنی انسان زیادہ ہیلدی رہ سکے. جم جانا، ایکسرسائزز، پھر اسی طرح سے آپ جیسے یعنی کوئی بیماری آتی ہے تو میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہیلدی رہنے کے لیے یعنی بیماریوں کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے، پھر حفظان صحت کے لیے جو سلسلے ہوتے ہیں، پھر آپ اس باڈی کے لیے پہننا اوڑھنا کھانا پینا سب کچھ اگر آپ دیکھیں تو اپنی باڈی کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا. اور جتنے بھی طریقے بتائے جاتے ہیں آپ جب سارے میڈیمز پہ دیکھتے ہیں موسٹلی جو ٹاک ہوتی ہے اور وہی چیزیں ہماری یوتھ کی طرف بچوں کی طرف بھی منتقل ہوتی ہیں کہ وہ اپنی باڈی کے حوالے سے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ باڈی کی فکر ہے اتنا ہی زیادہ مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے، اتنا ہی زیادہ اندر ایک خلا بھی پیدا ہو رہا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا معاملہ انسان کا دوسرے جتنے زیرو ہیں ان کی طرح کا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں ہمیں ڈفرینشیٹ کیا. ایک تو ہمارے مائنڈ کے اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذہن دیا، دوسرے ہماری جو روح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو روح ہمارے اندر پھونکی ہے وہ کس قدر زیادہ معزز ہے، کتنی عزت والی ہے. مجھے ضرور آپ سے کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے. تو یہ جو عزت و تکریم ہے نا یہ انسان کی روح کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے. تو جو ہمارے اندر روح ہے نا اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق آسمان والے سے ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم جتنے بھی ہماری سٹڈی ہے، جتنے بھی دنیا کا نظام ہے، جتنی انسانوں کی سوچ ہے وہ اس لائف کے لیے، اس زندگی کے لیے لگی ہوئی ہے. یعنی اپنی اس باڈی کے لیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روح ہمارے اندر پھونکی ہے نا اس روح کے بھی اپنے ہی معاملات ہیں. اس روح کو زمین پہ کہیں بھی قرار نہیں ملتا، ہمارے اندر ہے، ہم اسے محسوس کرنا چاہیں محسوس کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو اسے اگنور بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے جس کی وجہ سے ہم ہیں، جس کا ہر وقت یہ یعنی تعلق کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہو تو وہ ٹھیک رہتی ہے ورنہ اسے قرار نہیں ملتا. اور ہم پوری کائنات میں بھی دیکھیں کہ چیزیں اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہیں. جو کسی چیز کی اصل ہوتی ہے اس کی طرف واپس جانا ہوتا ہے. جیسے آسمان پہ جو تڑپتی بجلیاں ہیں ان کی اصل زمین کے اندر ہے تو ان کو آسمانوں پہ سکون نہیں ملتا. بجلی چمکتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، کتنی زوردار گرج ہوتی ہے، بعض اوقات دل ڈر جاتے ہیں، سہم جاتا ہے انسان کا، پتہ نہیں جانے کیا ہونے والا ہے. جیسے آج کل بارشوں کی فورکاسٹ ہے، اچھا بادل برسٹ ہو جائیں گے، اب فلاں ہو جائے گا، سیلاب آئیں گے، فلاں. یعنی انسانوں کو تھوڑا ان چیزوں کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن جو یہ بجلیاں ہیں نا یہ آسمان پہ کبھی قرار نہیں پکڑ سکتی. اب زمین کے باشندے نے رہنا زمین پہ ہے اور وہ قرار نہیں پکڑ سکتا. وہ جتنا جی چاہے اچھا کھا لے،
اپنی باڈی کو صحت مند رکھ لے، اپنی ایکسرسائزز کرے، واک کرے، وہ جتنی اچھی ایجوکیشن بھی حاصل کرنا چاہے اس کو قرار نہیں ملتا، آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی اصل کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں جڑے گا۔ چلو استاد صاحب کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنی باڈی کے لیے تو ہم نے بہت سارا کام کیا، کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کیسے دکھیں گے، لیکن مائنڈ اور سول کو شاید اتنا وقت نہیں دیا، اس کی بھی اتنی ہی ریکوائرمنٹس مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مائنڈ کے اوپر کام ہے انسانوں کا، سول بہت ریسرچز ہیں، جیسے سائیکالوجی جو ورک کرتی ہے وہ آپ کے مائنڈ پہ ورک کرتی ہے، لیکن اس ورک میں یعنی دیکھیے جس نے انسان کو بنایا ہے نا، اس نے انسان کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ اصل ریالٹی ہے۔ اگر اس اصل ریالٹی کو پیش نظر رکھیں گے، وہ بہت ساری چیزوں میں کانٹراڈکشن ہے اور بہت ساری چیزوں میں یعنی وہ چیزیں سامنے نہیں آتی۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے یہاں، ہمارے یہاں ری ہیب سینٹرز ہیں، ہمارے یہاں جیسے نشہ عام ہے، ڈرنک کرنا یا ویپ یا اسی طرح سے بہت سارے نشے۔ کون ہے جو آپ میں سے آشنا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کتنے بڑے پیمانے پہ ڈرگ ایڈکشن ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کبھی بھی ایڈکٹ نہ ہو، لیکن انسان جو ہے وہ جب ان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے نا، جب بے قراری ہوتی ہے تو اس کو قرار چاہیے، تو اس کو لگتا ہے وقتی طور پر میں اس سے نکل گیا، چلو تھوڑا سا وقت جو ہے نا وہ بہتر گزر جائے گا۔ اس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، جیسے میوزک ہے۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آئندہ ہم یہاں تو نہیں ڈسکس کریں گے، لیکن جو ہم مینٹل ہیلتھ پہ سیشنز رکھیں گے اس میں ان ساری چیزوں کو ضرور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہماری یعنی ہم جو بھی میئرز اڈاپٹ کرتے ہیں اس کا اثر ہماری روح پہ پڑتا ہے، اور روح جب بے قرار ہوتی پھر خوشی نہیں ملتی، پھر کہیں سکون نہیں ملتا، پھر کہیں چین نہیں آتا۔ آج کے دور میں اسی لیے انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس بہت زیادہ عام۔ صاحب تو اگر بہت زیادہ ہے تو بھی بے چینی ہے، نہیں ہے تو بھی بے چینی ہے۔ اب ایسا لگتا ہے یہ نہیں کہ ہماری جنریشن کو سارے کہنے لگے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بارے میں ہی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اب ہم اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں شاید جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے نہیں کیا تھا۔ وہ فیسلٹیز آئی تھنک آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے، جو فیسلٹیز آج ہمارے بچے کے پاس ہے وہ شاید ہمارے پاس اس وقت بہت زیادہ لگژری ہوتی تھی، اب وہ ایک روٹین کی چیز ہے۔ لیکن ہمارا بچہ تو مل جانے کے بعد بھی اور ہم خود بھی جو چیز ہمیں پہلے میسر تھی آج اس سے بہت زیادہ میسر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن وہ پھر بھی بے چینی ہے، نہ ہونے سے بھی بے چینی ہے، نہ ہونے کی بھی بے چینی ہے۔ انسان کس کشمکش میں؟ دیکھیں، بے چینی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان جب اپنی اصل پر نہیں ہوتا تو اسے بے چینی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ پہلے وہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، جتنا دور بدلا، جتنا آج کی جنریشن کو یعنی فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور جس قدر زیادہ انہیں اچھے ماحول دیے گئے اتنا پہلے نہیں تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، سادہ سی بات، پہلے اگر جو شکر گزاری تھی تو آج کتنی شکر گزاری ہے۔ جو چیز انسان کو کنٹینٹڈ رکھتی ہے وہ شکر گزاری ہے۔ اگر شکر نہ ہو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جس وقت ایک انسان شکر ادا کرتا ہے نا، کل مجھے کسی بچے نے فون کیا، اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ ہیل کر سکتی ہے۔ اب وہ اسپرچول ہیلنگ کی وجہ سے یعنی ہر طرح کے لوگوں کے یعنی ایک رابطہ، ایک تعلق تو ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ زخم لگتا کیسے اور زخم ہے کیا، اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا نا، جس طرح کا زخم ہے۔ تو اگر کسی کا زخم یہ ہے کہ کسی کو اعتراف کرنا نہیں آتا مجھے کچھ ملا ہے، تو اس یعنی اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں تو لوگ نارملی یہ دیکھتے ہیں مجھے کیا نہیں ملا، پھر انہیں کھوج لگ جاتی یہ نہیں ملا۔ تو ہر نئی سے نئی چیز کی تلاش میں لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ یوتھ کو دیکھیے، ساری ڈسکشن کس پہ ہوگی؟ اچھا فلاں نیا ریسٹورنٹ کھل گیا، اچھا فلاں جگہ پہ نئی کوئی جگہ ہے جہاں پہ سب پہنچے، ہم بھی پہنچ جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں جتنے حادثات ہو رہے ہیں، یعنی جن یہ علاقوں میں پہلے بھی لوگ جاتے تھے لیکن اب جو ہے نا ٹرینڈ زیادہ بڑھ گیا،
تو اب گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ رہا ہے ابھی اوائڈ کریں, ابھی ٹریول نہ کریں, اس موسم میں لینڈ سلائڈنگ زیادہ ہوتی ہے, مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے, لیکن لوگ چاہتے ہیں ہمیں خوشی ملے, ہمیں سکون ملے. ہم ابھی پچھلے دنوں میں اپنا آباد میں تھے تو کچھ لوگ جو یہاں سے گئے ہوئے تھے تو وہ جو ان علاقوں میں گئے تو کہتے ہیں ان فضاؤں میں سکون بہت ہے. اٹ مینس کہ کوئی کیسا بھی ہے اسے سکون کی تلاش تو ہے نا. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ جسے سکون کی تلاش ہے اسے سکون ملے گا, لیکن پھر انسان اپنی طرف دیکھتا ہے. لیکن ہم بات کر رہے تھے شکر گزاری کی, تو شکر گزاری اگر نہیں ہوتی, لوگ تو نارملی دیکھتے ہیں ہمیں کیا نہیں ملا, ناشکرا پن آتا ہے. اور ناشکرے پن کو عربی زبان میں اور ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کفران نعمت, کہ ہم نعمتوں کا انکار کرنا, اس کا انسان اسے ریئلائز نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ دیا. میں اس کے لیے مثال دینا چاہتی ہوں قارون کی. قارون کے اتنے خزانے تھے, اس کے خزانوں کی چابیاں 300 خچروں پر لادی جاتی تھی. جب قارون سے لوگوں نے کہا کہ تمہیں اتنا سب کچھ ملا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پہ بڑا فضل کیا, تو اس نے کہا نہیں, یہ مجھے میری محنت کی وجہ سے ملا. اب اگر اوور آل دیکھیں تو انسان کو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ ہاں واقعی ہم محنت کرتے ہیں, ساری زندگی لگاتے ہیں. جو بزنس کرتا ہے اس کو کتنے اینگل سے اسے دیکھنا پڑتا ہے اس بزنس کو بڑھانے کے لیے, اس کو اور زیادہ فلرش کرنے کے لیے. تو محنت تو ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کتنے ڈگریوں والے جو ہیں وہ بغیر رسک کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنے انگوٹھا چھاپ ہیں جو بہت زیادہ رسک بھی پا رہے ہیں. تو رسک کے بارے میں کتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ رزق جو ہے نا اس کا تعلق ہماری محنت سے ہے. تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو احسان ہے نا اس کو بھول گئے, اس کو چھپا دیا. کفران نعمت. تو کفران نعمت کرنے کی وجہ سے انسان کبھی شکر نہیں ادا کر سکتا, اور انسان کے اندر جو ٹھنڈک آتی ہے نا وہ شکر گزاری سے آتی ہے. اس کی ہیلنگ شکر گزاری سے ہوتی ہے. اور شکر گزاری سکھانے کا پروسیجر ہے, سیکھنے یہ کی نا چیز ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیکھے گا تو وہ جس نے یہ سوچنا ہے کہ شکر گزاری کی مجھے ضرورت ہے. پوری ورلڈ میں گریٹیچیوڈ کے لیے ڈیز منائے جاتے ہیں, انٹرنیشنل ڈیز میں سے ایک ڈے گریٹیچیوڈ کا ڈے بھی ہے, اور سارے انسان اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور پوری ورلڈ میں چاہے وہ کسی ریلیجن سے بلونگ کرنے والے ہوں, چاہے وہ کسی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے, کسی ریلیجن پہ بلیف نہ رکھتے ہوں, گریٹیچیوڈ کے بارے میں سب ایک ہے کہ انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے, کہ اور انسان کے استاذہ لیے یہ ضروری ہے. تو جب انسان کے اندر ناشکرا پن ہوگا تو اس کی روح زخمی ہوگی. استاذہ ایک اور وجہ یہ بھی نہیں تو ہو سکتا کہ پھر اسے اس کا کچھ پے نہ کرنا پڑے. ایک اور وجہ بھی تو ہوتی ہے نا, ہاں. بہت ساری چیزوں پہ تو میں اپنا حق سمجھتی ہوں کہ یہ تو میرا حق تھا, میرے پیرنٹس میرے لیے کچھ کریں تو میرا حق تھا, میرا شوہر میرے لیے کچھ کر رہی ہے تو میرا حق تھا, میری دوستیں میرے لیے کچھ کر رہی ہیں, سوسائٹی نے میرے کچھ کیا. یعنی ہم شکر گزاری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر گزار نہیں ہو پاتے. لوگوں یہ بلاکس ہیں نا جو ہم خود ہی لگا دیتے ہیں خود ہی لگا لیتے کہ ہیں. پھر ہمیں دکھتا ہی نہیں, کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان بھی نہیں اور لوگوں کا بھی نہیں. اور میں اس حوالے سے رسول اللہ کی بڑی قیمتی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ بھولتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے انسان تھینکفل نہیں ہوتا, ان کا احسان محسوس نہیں ایک کرتا چیز کون پہ ہمارے آپ لیے کا کیا کر رہا ہے. شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ایک بار پھر, اور پبلکلی کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گواہی کو لکھ لے. جب میں استاذہ کے پاس آئی تو استاذہ مجھے ہمیشہ توجہ دلاتی تھی کہ تمہاری والدہ نا بہت ایکسیپشنل کوالٹیز ہیں ان کے اندر, اور وہ بہت ایک فدا ہونے والی ماں ہے. تو میں کہتی تھی کہ سب کی مائیں ایسی ہوتی ہیں, میری امی میں کیا خاص ہے. تو مجھے لگا کہ 3 4 5 سال میری زندگی میں ایسے رہے کہ ہر دفعہ میرے استاد نے مجھے میری ماں کی قدردانی سکھائی. تو مجھے جب ایک مومنٹ آ گیا کہ جب الحمدللہ رب العالمین مجھے ان کی شعوری ادراک ہوا. ماں سے تو سب کو محبت ہوتی ہے, ایک نیچرل محبت ہوتی ہے, بچہ دیوانہ ہوتا ہے, لیکن جب مجھے وہ شعوری ادراک ہوا نا تو مجھے تب پتہ چلا. اور میں اس بات پہ اتنا آپ کے لیے دعا گو بھی ہوتی ہوں اور شکر بھی ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا, اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمیں تو اپنے ریلیشنز میں بھی اپنی ماں کے ریلیشن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ماں باپ کے ریلیشن کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. پورے یوتھ کو دیکھیے کیا وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیتے, ایسے کہ وہ اپنے ماں باپ اگر کر رہے ہیں.
مجھے بچوں کا ایک گروپ ہے جنہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ پیرنٹس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اپنی خوشی کے لیے ہمیں پیدا کیا، ہم سے انجوائے کیا، اب وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اب اگر آپ یوتھ کو سنیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ ان کے برینس میں بھی بہت ساری باتوں کے جواب ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم چھوٹے تھے، جب ہم چھوٹے تھے تو ٹھیک ہے ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کچھ کر رہے تھے، لیکن وہ ہمارے لیے تھوڑی کر رہے تھے، وہ تو اپنی خوشی کے لیے کر رہے تھے. انہیں بچہ چاہیے تھا تو انہوں نے بچہ پیدا کر لیا. اب اس بچے کو سنبھالنا تھا تو انہوں نے اپنے لیے سنبھالا. اس بچے سے کیا انہیں خوشی نہیں ملی؟ اس بچے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آئندہ اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے کہ آج ہم اس کے لیے کریں گے تو کل وہ کرے گا. تو ہم نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے تو انہوں نے اپنے لیے کیا، ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کا مائنڈ ایسے سوچ رہا ہو، کیسے اس کے اندر گریٹیچیوڈ آئے گا؟ اس کے اندر سے وہ ساری چیزیں تو چھپ جائیں گی. تو بچوں کے بھی اپنے پرابلمس ہیں. مجھے تو ایسے بچوں پہ بہت رحم بھی آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ یعنی صحیح رخ سے سوچنا ہی بھلا دیا گیا نا، کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کے ذہنوں میں کیا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری ورلڈ میں یہ جو ہماری جینزیز ہیں، الفا جنریشن ہے، جینزیز کی لینگویج. ایک صاحب نے کہا کہ مجھے ایک کانفرنس میں جینزیز کے ساتھ خطاب کرنا تھا، تو مجھے باقاعدہ طور پر ان کی لینگویج سیکھنی پڑی. تو کوئی لفظ وہ پورا نہیں بولتے، کوئی لفظ وہ پورا لکھتے نہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے یعنی انہوں نے آ کے جب اسپیچ کی، خود بھی ینگ تھا 30s میں، تو جب آ کے اسپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے مجھے پورے یعنی 45 days تک میں کنٹینیوسلی ایفرٹ کرتا رہا کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ آپ کس بات کو سمجھتے ہیں. یعنی وہی لینگویج ہے، ایک ہی لینگویج بولنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ یعنی ہم تو یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ریٹینشن ٹائم کم ہو رہا ہے. نہیں، الفاظ بھی آدھے رہ رہے ہیں. تو ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، ان کا یعنی وہ ایسے انوائرمنٹ میں رہے جہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہی اور ہوتی ہے، اور جہاں پہ یعنی باقاعدہ اسکولس کے اندر کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ پہ کوئی پریشر ڈالیں، اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ ہمیں بتائیں. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، اور آپ کو جو ہے وہ کسی یعنی اپنی باؤنڈری بنا لیں. سیلف باؤنڈری کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا. تو بچے جو ہیں وہ سیلف باؤنڈری ہماری ہونی چاہیے. میں یہ سیلف باؤنڈری کے خلاف نہیں ہوں، صرف اس ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہر فرد کی سیلف باؤنڈری ہو، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی باؤنڈری ہو، وہ اللہ کی حد ہے. اللہ تعالیٰ اس باؤنڈری کو بنائے گا، اس سے باہر نہیں نکلنا. تو انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی باؤنڈری خود بنائیں گے. تو بچوں کے بھی مسائل ہیں، بڑوں کے بھی، لیکن اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو بہت ساری روحانی بیماریوں کا سبب جو ہے نا وہ ہمارا برین ہے. اس کی بھی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. کنسیپچولی ہم کہیں اور ہیں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھنا چاہتے ہیں ہم وہاں نہیں ہیں شاید. جزاک اللہ خیر. آپ کے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ اسٹیپ فارورڈ کر سکتے ہیں. استاذ ایک کمنٹ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. کوئی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ جاتا ہے اور آپ کی آواز سن کر میرا ڈپریشن لیول کم ہو جاتا ہے. مجھے بہت شوق ہے زندگی میں ایک بار آپ سے ملوں. یہ جو کسی انسان کو دیکھ کے کسی کا ڈپریشن کم ہو سکتا ہے یا ایمان بڑھ سکتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں کنیکشنز کی بات ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز کسی یعنی آپ کے اندر کی کوئی تکلیف ہے اور کسی کی بات کی وجہ سے آپ کی تکلیف دور ہوتی ہے. ظاہر ہے میرا کام کیا ہے، میری ذات میں کیا، میں تو مٹی سے بنا ہوا انسان ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا میں اس کو کر رہی ہوں، کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بہت برکت دے. لیکن اتنی بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا اور میری وجہ سے کوئی کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو یعنی ایک سکون ملتا ہے نا، اس سے اسے لگتا ہے کہ میری دنیا جو تاریک تھی وہ روشن ہونی شروع. انسان سے کنیکشن نہیں ہوتا، وہ اس انسان سے ہوتا ہے جو کنیکشن آپ کا اللہ سے جوڑا ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. حفصہ شفیع پوچھتی ہیں پلیز آپ مجھے گائیڈ کر دیں کہ میں اپنے اللہ
کہ کیسے قریب ہوں، میرے ایمان میں استقامت کیسے آئے گی. اس وجہ سے میں اللہ سے بہت دور ہو جاتی ہوں. پلیز استاذہ جی آپ اس بارے میں میری رہنمائی کریں. بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے، ہاؤ ٹو لیو ود اللہ سبحانہ و تعالی. ہم اگر اپنی لائف میں دیکھیں تو ہم اپنے ساتھ جیتے ہیں نا، اپنے جیسوں کے درمیان جیتے ہیں، چاہے اپنے رشتوں کے درمیان جیے، چاہے اپنے دور کے جو بھی یعنی حالات و واقعات ہیں ان میں جیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں آپ جہاں بھی رہو صرف میرے ہو کے رہو، مجھ سے ڈسکنیکٹ ہو کر نہ جئیں. اب یہ چاہتی ہیں، حفظہ چاہتی ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہو کے رہوں، اور یہ ہے کہ میرے اندر استقامت کیسے آئے. اور میں یعنی کوئی کام کرتی ہوں تو میں اس کے اوپر رہ نہیں پاتی. مراد یہ ہے نا. جی پہلی بات تو یہ کہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استقامت کی دعا کو نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا. کہ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. عام طور پر ہم کہتے ہیں، اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، تو سمجھ ہی نہیں آتی. مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. اصل میں مستقیم اور استقامت ایک ہی روٹ سے ہے. سیدھے راستے سے مراد یہ ہے کہ ایسا راستہ جس پہ چلنے والا کنسسٹنسی کے ساتھ چلتا ہے، کنسسٹنٹلی چلتا ہے. تو جس کا رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر کنسسٹنسی آتی ہے، اور وہ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ چلتا ہے. اب اس کے اندر جو رکاوٹ آتی ہے نا، یہ رکاوٹ ظاہر ہے شیاطین کی طرف سے آتی ہے، وسوسے اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کی وجہ سے یعنی انسانوں کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بلاک لگانا سیکھنا چاہیے، اور وسوسوں کا جواب دینا انسان کے اتنا زیادہ بس میں نہیں ہے. لیکن اتنا چھوٹی سی بات بس میں ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، آپ کو کسی کی کوئی لاجک آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی آپ کو لاجک دیتا ہے، اور وہ لاجک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات سے ٹکراتی ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اب کیا کریں. جس وقت کوئی ایسی بات ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر آپ کے دل میں شیطان کوئی اکساہٹ، کوئی وسوسہ کہتے ہیں ریپیٹڈلی آنے والے خیال کو، کہ آپ کے دل میں ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ آتا ہی رہتا ہے، تو ایسے خیال کے لیے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائے. جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، ایک بلاک لگائے میں نے نہیں سوچنا اس کے اوپر. اور دوسرا یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ریلی انسان کے لیے کنسسٹنسی کے ساتھ چلنا آسان ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صراط مستقیم کے راستے میں بہت سارے دروازے ہیں، کہ ہر دروازے سے شیطان چاہتا ہے چلو اور کچھ نہیں، سود کے دروازے سے نکل جاؤ، نماز چھوڑ کے کسی دروازے سے نکل جاؤ، کسی اور یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہے جن کی طرف ابلیس مائل کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، تو ان راستوں سے جیسے انٹرچینجز ہوتے ہیں موٹر وے کے ساتھ، تو یہ جو آپ کا برین ہے نا وہ بھی دراصل یعنی ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جب چلنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی سوچ اسے ادھر ادھر نکالتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ. دوسری چیز ہے استغفر اللہ، کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں. معافی بہت بڑی چیز ہے، معافی مانگے. اور تیسری بات ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ نیکی کی کوئی توفیق دے سکتا ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی توفیق ہے ماں سوائے اللہ. ریئلی مطلب اتنی سادہ سی باتیں ہیں، لیکن حل یہی ہے. انیشلی حل یہی ہے. ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے، جب کسی کے ذہن میں بہت ڈاؤٹس ہوں تو ایڈریس ہوئے بغیر صرف اعوذ باللہ کافی نہیں، ڈاؤٹس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے مینٹل ہیلتھ کے سیشن میں انشاءاللہ. جی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو؟ جی پلیز آپ آ جائیں کوشچن ایریا میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم جیسوں کے لیے یہ سیشن ارینج کیا.
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مجھے موقع ملا آپ جیسے پیارے لوگوں کے درمیان بیٹھنے کا اور بات چیت کا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن آج کل آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ آج کل خونی رشتوں میں فار ایگزامپل بہن بھائیوں میں حسد جو ہے بہت زیادہ جڑ پکڑ چکا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی بہن بھائیوں نے اچھے نا سلوک کیے ہوں آپ کے ساتھ اور ریٹرن میں وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر. دو چیزوں کی میں وضاحت کرنا چاہوں کہ ایک یہ کہ دل میں حسد کیوں آتا ہے. نیچرلی آ سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں پر ہی ڈیمونسٹریٹ کر دیا تھا سب کے سامنے کہ ابلیس نے جس وقت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم سنا، سارے فرشتوں نے سنا تھا، تو اس نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا بلکہ یہ دیکھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. اب کمپیریزن آ گیا نا، جہاں کمپیریزن ہوگا وہاں جالسی آ جاتی ہے. تو یہ جالسی بہن بھائیوں میں بہت آ جاتی ہے. کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد نہیں ہو گیا تھا؟ انسانوں میں حسد ہو جاتا ہے. اچھا، حسد کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اچھا، یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہوتی ہیں، علاج کیا ہے، بندہ کیا کرے؟ اب دیکھیں، آپ کو سوسائٹی میں رہنا، آپ ہر ایک کے حالات نہیں بدل سکتے، بٹ مجھے اپنا راستہ تو بنانا ہے نا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت طریقہ بتایا، بہت سادہ لیکن سیلف لیس ہونا پڑتا ہے، بے غرض ہو کے اللہ سے اجر کی امید رکھ کے. آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان 9 باتوں میں سے ایک بات جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے نا، کہ وہ رشتے کو جوڑنے والا جو ہے نا، اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. کیونکہ عام طور پر رشتے ہی لوگ کاٹتے ہیں نا، تو رشتے کو جو کاٹتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع رحمی کرنے والا. اب جو رشتے کو جوڑنے والا اس کے بارے میں بتایا، صلہ رحمی، رشتے کو جوڑنا عمر اور رزق دونوں میں برکت دیتا ہے. ٹھیک. اب یہ دیکھیں کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. کتنی سادہ لیکن کتنی زبردست جو ہے وہ اس کا طریقہ کار رسول اللہ نے بتایا. جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. اب محرومی کس چیز سے ہوتی ہے؟ سم ٹائمز عزت سے. آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، کوئی آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتا، آپ اسے وہ مقام دیتے ہیں جو دینا چاہیے، وہ آپ کو وہ مقام نہیں دیتا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وراثت میں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جب کوئی آتا ہے آپ ان کی بہت آؤ بھگت کرتے ہیں، آپ جائیں تو آپ کے ساتھ کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سو آن اینڈ سو فورتھ رویے ہیں نا انسانوں کے. سادہ طریقے سے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. تو ہمارا رخ ہمیشہ اس پہ رہنا چاہیے کہ اگر کسی نے مجھے ڈس ریسپیکٹ کیا، میں نے کسی کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا. اگر کسی نے مجھے مال سے محروم کیا، میں نے نہیں کرنا. مشکل نہیں ہے، ارادہ کرنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں، وہ مجھے محروم کرتے ہیں، میں ان سے جڑ کے رہنا چاہتا ہوں، وہ مجھے کاٹ کے رکھتے ہیں. اسی طرح سے اس نے کئی باتیں گنوائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جتنی باتیں کر رہے ہو وہ سچ ہے تو تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہو. یعنی علاج تو ہے. آپ نے اسے یعنی ایک ویژولائز کرا دیا کہ آپ کے طرز عمل کی وجہ سے ان کے منہ میں راکھ بھری جا رہی. مطمئن رہو، باقی جو اللہ نے اجر دینا وہ اپنی جگہ. تو جس وقت ایک انسان ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. ایکسپیکٹیشن کا رخ اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ انہوں نے تو مجھے کوئی اجر نہیں دینا، لیکن میں نے اپنے اللہ کی بات پوری کرنی. اور اللہ کا وعدہ ہے اور رسول اللہ کی زبان سے
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے صلہ رحمی کی اور اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ نہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کون ہے جسے عمر میں اضافہ نہیں چاہیے، رزق میں اضافہ نہیں چاہیے؟ تو رشتہ داریوں کو جوڑیے اصل میں اسلام آپ کو اپنے اوپر فوکس کرنے کا اپنے کہتا ہے، اوپر، بجائے کیونکہ اس ہم کے کہ ہاں آپ جی دوسرے کو بدلنے کی کوشش کریں. وہ تو جب بدلا جائے گا تو بدلا جائے گا، اس کے حق میں تو ہم نہیں، دعا ہی اس کر کے سکتے امکانات کافی کم ہیں، کم ہے. کافی کم ہے. لیکن ایسا وقت آ جاتا ہے سم ٹائم، اللہ سے دعا کرتے رہے نا ان کی ہدایت کے لیے بھی، ایسا وقت آ جاتا اور ہے استاد ایک ریئلائزیشن ہو اسٹیج جاتی. آتی ہے کہ آپ کا دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہی بدل جاتا ہے. جی اسی چیز میں آپ کو غلطی نظر نہیں آتی، وہی چیز آپ کے لیے درست ہو جی جاتی ہے. تو وہ جو زاویہ والی بات ہے جو اشفاق احمد بھی کیا کرتے تھے، تو آپ کا پرسپیکٹیو بھی سم ٹائم بدل جاتا ہے، تو لوگ آپ کو اتنے غلط نہیں لگتے. جی نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم میرا السلام. نام زینب ہے اینڈ آئی ایم فرام لمز یونیورسٹی. استاذہ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ابھی شکر گزاری اور ناشکری کی بات کری تھیں اور جینزیز کی بھی بات کری تھی اسپیسیفکلی. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے آئی ایم آلسو اے جینزی. تو ہم جینزیز بہت کوشش کرتے ہیں ٹو بی تھینک فل، جیسے آئی ایم ہیئر، میں یہاں آئی ہوں تو مجھے کچھ سیکھنا ہے. بٹ دا انرجی اراؤنڈ اس، دا انفلوئنس اراؤنڈ اس، جیسے ہم بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے یونیورسٹی میں ہمارے انسٹرکٹرس کا، تو کنٹینیوسلی وہ ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس شکر کرنے پہ بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ وائی وی ڈڈ تھینک اللہ فار دس. کیونکہ وہ ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لائک یہ تو آپ کا حق تھا، رادر دین دس کہ آپ نے اس پہ صبر نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو ظلم کر لیا اپنے اوپر کہ آپ نے اپنا حق نہیں لیا اینڈ یو آر بینگ لائک ایک لائک دبی ہوئی لڑکی اور دبا ہوا لڑکا ایون سے. سو استاذہ ہاؤ ٹو فائنڈ دا بیلنس؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ، کہ میں شکر بھی کر رہی ہوں اور مجھے میرے حق کا بھی پتہ ہے کہ دس تھنگ از مائی رائٹ اینڈ دس تھنگ از ویئر آئی ہیو ٹو بی آئی ہیو ٹو اسٹے کنٹینٹ. مجھے شکر کرنا ہے یا ناشکری نہیں کرنی. اف آئی ایم ناٹ بینگ تھینک فل تو ایٹ لیسٹ میں ناشکری بھی نہ کروں. سو ویئر از دیٹ بیلنس؟ صحیح. بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا ذہن دیا، آپ انالیسس کر رہے ہو کہ میں کیوں نہیں ایک کام کو کر پا رہی، اور کس طرح سے میرا ذہن یا ہماری جنریشن کا ذہن جو ہے وہ کس طرح سے شکر گزاری سے ہٹتا ہے. تو آپ نے بڑا اچھا انالیسس بھی کیا. اب آپ نے جو حل پوچھا ہے، ایک لانگ ٹرم ہے اور ایک شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم حل جو اللہ کے رسول نے دیا وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ڈی ٹریک نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اللہ کے رسول نے جو ورثہ چھوڑا ہے اس کا علم حاصل کریں. لانگ ٹرم اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہو اور آپ لاجک عمل ہو کی اور بازو آپ اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہو کہ یہ میرے اللہ کی بات ہے اور یہ میرے رسول نے بتائی ہے. اچھا، دوسرا جو شارٹ ٹرم حل ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لیں کہ شکر کیا ہوتا ہے اور شکر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا اور رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا. اور اسی طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتے ہیں وہ ہمارا حق ہوتا ہے یا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اور یہ کہ دنیا میں گریٹیچیوڈ کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ صرف مسلمز نہیں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے لوگ گریٹیچیوڈ کا ڈے کیوں مناتے ہیں، انٹرنیشنل ڈے کیوں ہے، اور گریٹیچیوڈ کی ہمیں کیا ضرورت ہے. جب آپ اسے پڑھو گے نا شارٹ ٹرم، میں نے اس لیے کہا کہ اس کو تو آپ کھولو گے، ابھی ریسرچ کرو گے، گوگل سرچ کرو، اب وہ چیزیں ساری پتہ چل جائیں گی، اے آئی سے آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ چل جائے. لیکن اس کی وجہ سے وہ یقین نہیں نصیب ہو سکتا جو یقین آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج سے آئے گا. اور آپ جیسے بچے جو ایسا ذہن رکھتے ہیں، ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دی ہوا پوٹینشل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ وقت نکالنے کی بھی توفیق دیتا ہے، تو میں ضرور کہوں گی کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ کی سنت سے محروم نہ رکھیں. اس کا نالج حاصل کرنے کا ارادہ کر لیں، اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی جی نیکسٹ کوشچن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وجیہہ اکرام. جی جی. استاذہ بچوں کے حوالے سے جیسے بہت ساری ماؤں کے دلوں کے اندر بڑی تکلیف ہے کہ بچے جو ہیں اگر یعنی وہ برے دوستوں کی صحبت میں اگر وہ پہلے سے آ چکے ہیں تو اب ان کی اسپرچول ہیلنگ کیسے کی جائے, ان کی تربیت کیسے کی جائے اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ لایا جائے. ایک دل کے اندر اپنے بچوں سے محبت رکھنے والی ماں کی تڑپ ہے. میں اس تڑپ کو سلام کرتی ہوں کیونکہ اس تڑپ کی ضرورت ہے. کون سی ماں ہے جو نہیں تڑپتی؟ لیکن جن کو شعور ہوتا ہے, جو اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ مخلص ہیں, وہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بچے اپنی دوستیوں کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر اثر بھی آتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو الگ ماحول چاہیے. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر میں بچوں کی اچھی دوستیوں کے لیے دعا کرتے تھے. جب تک آپ کی صحبت نہیں بدلتی اس وقت تک یعنی کوئی تبدیلی جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مصطفیٰ لطفی منفلوطی ہے جنہوں نے ایک ناول لکھا العبرات، آنسو، اور اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ حصے ہیں اس کے، اور یہ ماسٹرز ان عربک کا حصہ بھی ہے اور دنیا میں بہت زیادہ اس کو ویٹیج دیا جاتا ہے. اس میں وہ ایک افسانہ انہوں نے اسی کے ساتھ ایک اور تحریر کیا یتیم کے نام سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں خاندانی طور پر ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے. اللہ نے مال بھی دیا تھا، اولاد بھی، آپس کی محبت بھی، ہماری بڑی اچھی زندگی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ میرے کچھ لوگوں ہمارے علاقے میں آئے، انہوں نے مجھے بھی ساتھ شامل کرنا شروع کیا. تو ان کے ساتھ مل کے میں بھی اپنا وقت گھر والوں کو پہلے کم دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ مل کے ہم نوالا ہم پیالہ ہو گئے. تو آہستہ آہستہ میں شراب کا بھی عادی ہو گیا. پھر اسی طرح سے میں ان لوگوں کے ساتھ جب زیادہ رہا تو میں جوا بھی کھیلنے لگا، میرے سب کچھ بک گیا. اگر ہم مختصراً دیکھنا چاہیں تو وہ ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کا بھی سودا کر چکا تھا. اس سٹیج میں وہ اپنے گھر آیا کہ گھر خالی کر دیں کہ اب تو یہ سب کچھ بک چکا. اس وقت اس کی بیوی اسے سمجھاتی اور اس کے ساتھ جو بات ہوئی تو کہتا ہے کہ دیکھو میں ابھی نہیں بدل سکتا. اس شخص نے یہ کہا کہ میں جیسے پہاڑ سے کوئی نیچے گرتا ہے نا، ایسے پہاڑ سے نیچے گرتے گرتے میں جب تک وادی کو ٹچ نہیں کروں گا دوبارہ کیسے اٹھوں گا. تو بچے بھی فطرت کے پہاڑ سے نیچے گر رہے ہیں. اب یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ جو واپسی کا سفر ہے نا، اس کے لیے جس اسپرچل ہیلنگ کی ضرورت ہے ان کے اپنے گروپ میں رہتے ہوئے ہو سکتی ہے. اور ابھی مجھے یہ سیشن شروع ہوا تو میرے پر سب سے زیادہ جو بات آئی وہ بوائز کے حوالے سے کہ ہمارے بوائز کے لیے ضرور کچھ کریں. تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی میں نے کوئی ایسا سلسلہ تو نہیں کیا، لیکن ایک فیملی نے بوائز کے ایک سیشن رکھ لیا. تو وہ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ان کے جو کویسچنس ہیں، جو ڈاؤٹس ان کے اندر ہیں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو وہ سننا چاہتے ہیں، ہم بیٹھ کے انہیں سنیں اور بات چیت ہو. اور انشاءاللہ کل سیشن ہے اور آپ اس کی انفارمیشن پھر فائزہ سے لے لیجیے گا، کیونکہ وہ لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ ہم نے رکھا ہے. ابھی زیادہ لوگوں کو شاید موقع نہ ملے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ٹاک کریں گے، بات چیت کریں گے، بچے بھی اپنے کچھ کہہ سکیں. کیونکہ نارملی جب بڑے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انہیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ انہیں بھی فورمز چاہیے، انہیں بھی ایسی مجالس چاہیے، انہیں بھی اچھے دوست چاہیے، انہیں بھی وہی علم کی ضرورت ہے. لیکن اچانک کوئی علم کی طرف نہیں آتا، اچانک کوئی تو اسپرچل ہیلنگ کی نشستیں بچوں کے لیے بھی ہوں گی
اور بچے اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا، ماں کو سجدوں میں دعا کرنی چاہیے، ماں کو بھی باپ کو بھی. رسول اللہ نے یہی کہا تھا، جب آپ سے کہا گیا کہ آپ دعا کریں تو آپ نے فرمایا کہ سجدے میں اللہم اہدی، مثال اللہم اہدی بریرہ، آپ کسی بچے کا نام لیتے ہو اللہم اہدی احمد، کہ یا اللہ احمد کو ہدایت دے دے. ماں کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت ویٹیج دیتے ہیں. دعا کرنا نہ بھولیں، اور کبھی جلدی نتائج کی تمنا نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس وقت کس کو ہدایت ملے. آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی اور میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، پلیز ہم سب مل کے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جو بھی ان کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو سکون دے اور انہیں ہم سے بہت آگے جانے کی توفیق دے. جی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن ایک میں آن لائن لے لیتی ہوں اور پھر آپ سوال پوچھ لیں. استاد، زیادہ تر پیرنٹس آپ سے کوشچن کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پیرنٹس تربیت پہ فوکس نہ کریں اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ ویسے انسان نہیں جیسا ہونا چاہیے، تو ہم اپنے لیے کیا اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیرنٹس جو ہیں انہیں جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے. اچھا، اس میں یہ ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. بچے کہیں ماں باپ نے نہیں کیا، ماں باپ کہیں بچے ایسے ہو گئے. اب تو جو ہے وہ ہے. ماں باپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں، دنیا میں تمام ایسی ریاستیں، اسٹیٹ جو ہے، جو یعنی انسانی حقوق کا لحاظ رکھتی ہیں، وہ ہر آنے والے بچے کو اون کرتی ہیں اور ان بچوں کے لیے باقاعدہ طور پر ماں باپ کو رسپانسیبل بناتی ہیں اور انہیں اپنے، میں یہ نہیں کہتی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جو کسی کی ویلیوز ہے نا، وہ یا جس طرح کا کسی انسان کو بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ پیرنٹنگ سکھاتے ہیں. اس کے لیے ان کی فزیکل ہیلتھ بھی، ان کی یعنی جس ایج میں انہیں جو کچھ کرنے کے قابل ہونا چاہیے وہ بھی، اور بیسک ایتھکس بھی، بیسک مینرز بھی، یہ سب چیزیں جو ہے سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. انفارچونیٹلی مسلم کنٹریز میں اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہ تو اسٹیٹ کی طرف سے ہے، نہ یہ جو ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے بھی ایسا نہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کو کھلانا پلانا ہمارا فرض ہے. اس کی باڈی کے اوپر تو کافی محنت ہوتی ہے کھلانے پلانے کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے. اگر کسی کا قد چھوٹا ہو، اگر کوئی ویک ہو، اگر کوئی بیمار ہو، اس کو ویکسینیشنز لگوانی ہے، اس کے باقی معاملات ہیں، ہر ایک چیز کا خیال ہے. جو اب بچہ ایک خاص ایج کا ہو گیا، وہ مونٹیسری کے لیے جا رہا ہے، اسکول گوئنگ ہو گیا، پھر اس کے بعد اگلی سٹیجز پہ پاکستان سے باہر پڑھانا ہے. ماں باپ جتنی آج محنت کر رہے ہیں، واللہ اس سے پہلے اتنی محنت نہیں ہوا کرتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنا آپ گنوا دیا بچوں کے پیچھے، لیکن ماں باپ وہ تربیت واقعی نہیں کر پا رہے، یہ سچ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اس کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ ماں باپ واقعی وہ رول نہیں پلے کر پا رہے. ساتھ ایک بات ایڈ کر دوں، مجھے ایسا جی. لگتا ہے بچپن میں ماں باپ بچے کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، پھر جب وہ خود ایک سرٹن میچورٹی کی ایج میں آتے ہیں تو تب انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے ان کو کچھ اور بنانے کے لیے کوشش کر لی، اور پھر اس وقت پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں. وہ راستہ جس پہ بچہ آج چلا ہوتا ہے وہ بھی شاید ماں باپ کا کسی وقت کا خواب ہی ہوتا ہے. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ آپ اور اس کو وہی یعنی ایک ریزن یہ بھی ہے کلیش کی، لیکن بات یہ ہے کہ اب ماں باپ اپنا رول پلے نہیں کر پائے. نہیں کرتے. ماں باپ کو رول پلے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی پیرنٹنگ کے سیشنز بھی رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. کوئی بات دن کر رہی تھی تو مجھے ایک والدہ جی. یاد آ گئی جن سے ہماری کسی شہر میں ملاقات ہوئی. ان کا بچہ ڈاکٹر تھا، اور وہ بچہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیک سیرت اس کی خوبیاں تھیں، اور اس نے جب شادی بھی کی تو وہ اپنا اسپاؤس بھی ایسا ہی چاہتا تھا. تو وہ والدہ، گجرانوالہ میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ والدہ کوئی تقریباً 2 گھنٹے کی ہماری اس نشست رہی مختلف لوگوں کے ساتھ، ان میں وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ اتنی غم زدہ تھیں کہ ان کا بچہ نیک ہے.
یعنی ان کا بچہ، یقین کریں ان کو یہ والی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بھی اس کے حق میں تو اچھا ہے، لیکن جس طرح سے باقی سارے ہونے چاہیے، جس طرح کے جو ایک سو کالڈ کلچر چلتا ہے. یعنی 2 گھنٹے استاذہ بڑا اسٹریٹ انکاؤنٹر کرتی رہیں کہ آپ کو اپنے بچے کی نیکی پہ پریشانی ہے، اور لٹرلی بہت دیر کراس کوشچننگ چلی اور کاؤنٹر کوشچننگ چلی کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ جو آج کل ساری یوتھ کرتی ہے وہ سب کچھ نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی کے حق میں بھی بہت اچھا ہے. وہ اس کو یہی خیال غم کھائے جاتا تھا کہ وہ بچی جب ہمارے درمیان بیٹھتی ہے تو تب بھی وہ اپنے پردے کا بڑا دھیان کرتی ہے، لیکن بیٹھتی ہے بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے. یعنی ایک ماں کے لیے سم ٹائم ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، اور بہت مشکل سے ان کا دل اس بات پہ کہیں اتنی ڈیبیٹ کے بعد مطمئن ہوا کہ میں ایک صالح ماں کی، ایک صالح اولاد کی ماں ہوں. تو یہ والی کوشچن سے مجھے وہ واقعہ یاد آ جی، گیا. ایک اور میں واقعہ، لاسٹ ٹائم میں اس سیشن کے بعد گئی ہوں تو مجھے کسی نے میسج کیا. انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا نام تو نہ لیا جائے، لیکن یہ واقعہ ضرور آپ اسے کوٹ کر دیں. تو میں امانتاً یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور اسی ریفرنس سے اس بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں سے بہت شدید کلیش فیل کرتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ ان کے بارے میں میرے دل میں نفرت ہو، لیکن میرا دل ان سے محبت نہیں کرتا. میں ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتی، میں ان کے بارے میں پازیٹیو ہو ہی نہیں سکتی. پھر میں نے انہیں کہا، کہتی میں بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ ہے کہ آپ کے پاس میں میسج بھیجوں گی تو آپ جو ہی سن لیں تو میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گی تاکہ وہ کسی اور کے پاس نہ جائے. یہ بھی میں نہیں چاہتی کہ میری ماں کی بات کسی کے سامنے آئے، لیکن آپ یہ واقعہ ضرور بتائیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم اپنے ننیہال میں آ گئے. جب میں ننیہال میں آئی تو نیچرلی میری ماں کو، اگرچہ میں ننیال والے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو بھی کر سکتے تھے، لیکن ان کے بھی فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں تھی. تو میرے ماں جو ہے اسے گھر سے نکلنا ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ اتنی ینگ ایج میں شوہر سے جدائی، اور پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہو جاتی ہے اگر فائنینشلی بھی کوئی اسٹرانگ نہ ہو. کہتی میری ماں گھر سے چلی جاتی تھی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں اور کیا سلسلہ ہے. لیکن میں اپنوں کے ہاتھوں کتنا عرصہ میں ڈسٹروائے ہو گئی، میری عزت خراب ہوئی، اور میری روح کچلی گئی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ماں اس کی ذمہ دار ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا میری ماں ذمہ دار نہیں ہے؟ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ خیر بات کی کہ دیکھیے، آپ کی والدہ تو نہیں جانتی تھی، انہوں نے سیف ہینڈز میں چھوڑا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر ہے کہ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ ہو گیا. آپ اس کا بلیم دیتی رہیں گی تو آپ کا رشتہ بھی خراب ہوگا. اور یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا مزید بات چیت کروں گی، لیکن یہ ہے کہ اپنی ماں کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ وہ کبھی بھی آپ کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے. اس نے یہ بات کہی تھی کہ میری ماں نے کیوں نہیں سوچا کہ میری بچی کا تحفظ پہلی ذمہ داری. اور آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں، اور پھر جس وقت ایسی صورتحال ہو، اب جیسے یہ کویسچن بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، وہ بھی اسی بارے میں تھا کہ میری ماں نے میرے بارے میں اپنا جو ان کا فرض تھا اسے پورا نہیں کیا. دیکھیے ہر کسی کا اپنا معاملہ، آپ اتنے سمجھدار ہیں. پہلے تو معاملہ والدین کا تھا، لیکن اب سیلف رسپانسبلٹی لینی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی لے کے اب اس وقت پہ خود ایفرٹ کرنی ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی جنہوں نے کوشچن کیا کہ اس وقت پیرنٹس اگر رسپانسبلٹی پوری نہیں کر سکے تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر سکتی ہیں، سنت رسول کا علم حاصل کر سکتی ہیں. آپ خود اپنے بارے میں ایفرٹ کر لیجئے. اب اگر خود ایفرٹ کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے
پیرنٹس نے جو انہیں پتا تھا انہوں نے بہت کرنے کی کوشش کی. اسلام آپ کو ریگریٹ کرنا الاؤ نہیں کرتا کہ آپ پرانی باتوں پہ یہ والی روتے بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریگریٹ کرتے رہیں تو آپ گلٹ میں جائیں گے نا. گلٹ میں جائیں گے. آپ جب گلٹ میں جائیں گے تو آپ یعنی ایک دلدل میں چلے جائیں گے اور آپ اس دلدل سے باہر نہیں نکل پائیں گے. آپ کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہوگی. یعنی آپ کا خود سے غلطی ہوگی تو توبہ کر لیں, کسی سے ہوگی تو معافی دے دیں. جی ختم, بالکل. سمپل کہانی. دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سے خود غلطی ہوئی ہے, آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھا, آپ نے یہ بلیو رکھا کہ اللہ تعالیٰ العفو ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ ضرور معاف کرے گا. تحب العفو فاعف عنی, کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. انسان معافی مانگ کے اس سے نکل سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے تو آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے, لیکن میں نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, اتنا بڑا پہاڑ, کہ مجھے سارا وقت انہیں کے بارے میں سوچنا ہے کہ انہوں نے یہ غلط کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا. تو اس پہاڑ کے بوجھ تلے سے نکلیے کہ اس بارے میں جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے, معافی. آپ معاف کر دیں, اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ لیں, اور اگر پیرنٹس کے بارے میں فیل ہوتا ہے تو پیرنٹس کو معاف کر دیں. سب سے پہلے مجھے معاف کرنا بڑا مشکل لگتا تھا, اور میری طرح بہت سارے لوگوں کو بھی مشکل لگتا ہوگا, اور ہم کہتے تھے کہ بدلہ لینے کی ہمت ہے, اب کیوں نہیں بدلہ لے سکتے. بٹ اب میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو معاف کرتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر کوئی حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے درمیان میں, مڈ میں, وسط میں گھر دلوانے کا وعدہ کرتا ہوں. تو میں ہر دفعہ کہتی ہوں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے, میں نے انشاءاللہ جنت کے وسط میں گھر لینا ہے. یعنی جب لاجک نہیں ہوتی نا آپ کے پاس, یا کمزور ہوتی ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. دوسری ایک اور چیز بھی ہے فائزہ, یہ کہ انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ اگر میں نے اسی طرح چھوڑ دیا, معاف کر دیا, تو میرے پر حاوی آ جائیں گے. یہی خیال ہوتا ہے. اور یہ کہ یعنی میری تو عزت خراب ہوئی اور دوسرے کو جو ہے نا مجھ پہ غالب آنے کا موقع مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا, اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا. سبحان اللہ. تو اللہ اسے عزت دیتا. تو اور کیا چاہیے. تو یہی لاجکس آپ کو جماتی ہیں, یہی لاجک آپ کو دین پہ جماتی ہے. وداؤٹ لاجک, اور جس طرح ہماری یوتھ ہے وہ بہت اب لاجک مانگتی ہے ہر چیز میں, اور یہی چیز ہے کہ پورا علم, جیسے بھی استاذہ زینب کے آنسر پہ بھی کہہ رہی تھی, پورا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, اور علم کو راسخ کرنا, پختہ کرنا, اور کنٹینیوس اس طرح سے اٹیچ رہنا. جی پلیز نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم جی استاذہ جی, میں شہناز. میں پوچھنا یہ چاہتی, جینڈر زی جو زندگی مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو گئی ہوئی ہے اور اسکرین ٹائم نے انہیں بالکل ہی بے تعلقات کے روحانی سکون سے دور کر دیا ہے. اسلام کی روشنی میں ان کے لیے دلوں کو دوبارہ روحانی سکون سے جوڑنے کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. آپ نے اپنی جنریشنز کے بارے میں سوچا اور اپنے بچوں سے ہٹ کے اس کو یعنی سارے بچوں کو ایکسیپٹ کیا کہ اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, پلیز آپ اگر دیکھیں تو گھر میں آپ کو سب سے زیادہ اسکرین ٹائم اب بزرگوں کا ملے گا. زیادہ بڑے لوگ جو ہے نا ان کا زیادہ اسکرین ٹائم. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم نا اس بلیم سے بچیں. مجھے لگتا ہے کہ جینزز کنٹرول کر رہے ہیں. ہاں, وہ تو ڈی ٹاکس پہ کام کر رہے ہیں, اسکرین ٹائم کے, ہم بڑے نہیں کر رہے. جی, اور وہ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ کانشیس ہے اور وہ اپنے بارے میں اچھے ڈیسیژنز کرنا چاہتے ہیں. ہو رہے ہیں, ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. جی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, ویسے اوور آل کانشیس زیادہ ہیں. استاد ایک میں ان کے سوال میں ایک چیز ایڈ کر دیتی ہوں کہ یعنی ہمارا ٹیمپرامنٹ ہوتا تھا جب ہم بچے تھے تو ہم 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کی مووی یا ڈرامہ دیکھ لیتے تھے. پھر یہ ٹیمپرامنٹ آیا کہ بس, کیونکہ جب سے سوشل میڈیا آیا تو یہ بات بہت زیادہ ہوتی تھی جب بھی ہم میڈیا پر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے یا کسی کے ساتھ بھی, کہ اب کوئی 30 منٹ سے زیادہ کی بات نہیں سنتا. اچھا ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ بس اب 1 منٹ کی ریل بنے گی. جب انسٹا نے اپنی ریلز لانچ کی تھی, ہمیں آج بھی یاد ہے کہ ہم اپنی میٹنگز میں کہتے ہیں اب 1 منٹ سے زیادہ کوئی بات نہیں سن سکتا. پھر 1 منٹ کے اوپر بہت ساری پروڈکشنز ہوئی. آج بھی میں اپنی ٹیم کو کہہ رہی تھی آنے سے پہلے کہ چھوٹے کلپس نکال لیں, اتنی لمبی بات کوئی نہیں سنتا, اور اس کو بھی کس طرح آپ نے ریٹائر. اچھا پھر ایسا استاذہ دور آ گیا کہ اب ریل جو 30 سیکنڈس کی تھی
اس کے اوپر بھی فارورڈ کا بٹن آ گیا ہے. جو یوز کرتے ہیں ان کو ساروں کو پتہ ہے, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, چاہے وہ انسٹا ہے, چاہے یوٹیوب ہے, وہ 2x پہ لگا کے سارے سن رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر 30 سیکنڈس کی ریل بھی 10 سیکنڈس میں ختم. ہم سب کا ہی جین زی کا تو وہ ہے, ہم سب کا ہی جو ریٹینشن ٹائم ہے وہ اس کی تو یہ حال ہو چکا ہے اوور آل, یعنی سبھی کا ہے یہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ سب کا ایشو ہے. اور جہاں تک میں نے جینزیز کو دیکھا ہے, زیادہ انرجیٹک ہیں, زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں, پیشنیٹ ہیں, کرنا چاہتے ہیں. جینزیز کو یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جینزیز سے بڑے لوگ ہیں نا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یہ جنریشن زیادہ کام کی ہے, زیادہ بہتر جنریشن ہے الحمدللہ. اور میں جہاں تک ان کے ساتھ یعنی میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ان کے اندر نیکی بدی کے بارے میں یہ پھر بھی سننا چاہتا ہے. ان کے دلوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی جو اس سے بڑی جنریشن, وہ کوئی بھی ہے, کوئی بھی جنریشن آپ سمجھ لیں, جیسے اپنے دلوں میں رکھتی تھی. یہ لوگ زیادہ چغلیاں نہیں سنتے, کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوتے. اسی طرح سے ان کے پاس جو ہے یہ اپنی باؤنڈری میں رہنا چاہتے ہیں, یہ خام خواہ میں دوسروں کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا. بہت ساری اچھی بات کلپ بننے والا جینزیز کی خوبیاں, کیونکہ آج کل تو نیٹ پہ ان کی بس ہوئی بھی ہے. جی, تو مجھے یہ میں نے یہ باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ جینزیز نے خود سے بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا, میں نے پہلے بھی آپ سے یہی بات کہی کہ ہم انہیں نہیں سمجھ پا رہے. یعنی ہماری جنریشن انہیں ان کے بارے میں نا ایک کانسیپٹ بلڈ کر لیا, سب نے ذہن میں رکھ لیا یہ ایسے خراب, یہ ایسے خراب, یہ ایسے خراب. مجھے یہ لگتا ہے, یقین کریں, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ابھی بھی اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو آپ کو فیل ہوگا کہ جو 20s میں لوگ ہیں یا 30s میں لوگ ہیں یا اس سے اوپر ہیں, خاندانوں میں فتنہ و فساد پھیلانے میں جینزیز کا کتنا رول ہے. انہیں اس کی بات سے کوئی غرض نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے. زیادہ کہ وہ خاندان کو زیادہ خاندان مان ہی نہیں رہے ہیں. اصل میں نا میں پھر بھی کہوں گی ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ خاندان کو خاندان نہیں مان رہے, یہ بات نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہونا چاہتے, تو اس کے مقابلے میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہیں خاندان میں, تو خاندان میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں گی تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے بارے میں ایک تو اپنا مائنڈ کلیئر کرنا چاہیے. اور باقی جہاں تک اسکرین ٹائم کا تعلق ہے, پوری دنیا میں اس کے اوپر ریسرچز بھی, ساری دنیا کانشیس ہے اسکرین ٹائم کو کم کرنے کے لیے. وہ سب کا ہی اسکرین ٹائم کم ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں جب آپ کے ہسبینڈز آتے ہیں تو ان کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, فون, چیٹ یا اسکرولنگ, کیا چیز ہوتی ہے, کتنا ٹائم دیتے ہیں وہ جینزیز کو, اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑوں کی اصلاح زیادہ ہونی چاہیے. تو حکمت عملی یہی ہے کہ بڑے ٹھیک ہو جائیں. مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جینزیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہیں, کیونکہ انہیں وہ جتنا فلڈ آف انفارمیشن ہے, جو کچھ ان کے برین میں ہے, اس کا جواب کون لوگ دے رہے ہیں. اگر وہ جواب مانگتے ہیں کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. وہ جیسے سوچتے ہیں لوگ ویسے سوچتے ہی نہیں. وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں, ان کی شکلیں آپ جیسی ہیں, وہ آپ جیسا سوچتا نہیں. اور اگر الفا جنریشن ہے اور اگلی جنریشن کو آپ بیٹا کہہ لیں یا کوئی اور کہہ لیں, تو یہ یعنی میں نے دیکھا ہے 2 years کا بچہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے نا, کم آؤٹ, اب باہر آ جاؤ. یعنی اسے نہیں پتا کہ ورچوئل ریالٹی جو ہے یہ ورچوئل ہے. وہ سمجھتا ہے ریالٹی ایسی ہوتی ہے, کبھی لوگ اسکرین پہ ہیں تو وہ باہر بھی آ سکتے ہیں. تو اب ان کی اگلی جنریشن جو ہے نا, ان کی پرابلمز اس سے بھی زیادہ ہیں. اور ابھی تو اس سے بہت زیادہ اے آئی کی وجہ سے, ذرا آپ 2-4 سال کے بعد دیکھیے گا کیا صورتحال ہوتی, کہ آپ کے لیے چیزوں کو پہچاننا کرنا سب کچھ بہت ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے, بہت زیادہ مختلف ہونے والا ہے. پھر جینزیز کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ مجھے امام مالک کی بات یاد آتی ہے, اور وہ سب کے لیے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی
جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی. تو حکمت عملی صرف قرآن ہے. قرآن لے لیں، قرآن دے دیں، کیونکہ انسٹرکشن مینول ہے ہمارا، تو اپنے انسٹرکشن مینول کو اسٹڈی کریں، اپنے بچوں کو اسٹڈی کروائیں. چینج کے لیے اس سے بڑی دنیا میں نہ کتاب تھی، نہ کوئی چینج کے لیے اتنا بڑا کوئی دستور ہو سکتا ہے. اس کو اگنور کر کے ہم کوئی حکمت عملیاں نئی بنا لیں، فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی انسان کی نفسیات کو سمجھنے والا نہیں. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کو پہچان لیں، اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے ہمارے سے زیادہ اچھا دل رکھتے ہیں، انشاءاللہ اور ان کے دلوں میں خیر زیادہ جلدی آ سکتی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ. تو ہم تو اچھی ہوپس رکھتے ہیں الحمدللہ. جی جزاک اللہ. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم استاذہ جی. ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ نئی نسل جنہیں جینزیز کہا جاتا ہے ان میں پوٹینشیل زیادہ ہے اور وہ سوال بھی زیادہ کرتے ہیں، اور واقعتاً جینزیز کا مزاج ہے تو آؤٹ ڈیٹڈ، یعنی پیرنٹس کو سمجھا بھی جا رہا ہے اور ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو بھی گئے ہیں. کئی دفعہ اتنا روحانی خلا بچوں کے اندر ہوتا ہے، ایسے سوال پوچھتے ہیں جن کو ہم اپ ڈیٹ ہو کے آنسر نہیں کر پاتے، تو ان کا یہ شک دین کے بارے میں بھی بغاوت میں بدل جاتا ہے. تو ایسے میں والدین کا کیا رول ہو کہ وہ انہیں بالکل، کیونکہ سب اپ ڈیٹ نہیں ہیں، وہی پرانے طریقے سے عبادات کا طریقہ سب سکھایا جاتا ہے، بچے بجائے قابو آنے کے باغی ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ والدین کا مزاج ان سے نہیں ملتا. ہم ایسا کیا مزاج اختیار کریں کہ وہ یہ چیزیں مثبت طور پہ چلی جائیں؟ جب روم تباہ ہو گیا، جل گیا تھا، تو سب لوگوں کو یہ تھا کہ اب ہم کس طرح سے اپنی اس تہذیب کو اور اپنے اس جو کچھ ہم کھو چکے اس کو کیسے واپس لے کے آئیں. تو انہوں نے ایک کام کیا تھا، سمپوزیمز کیے، سب لوگ مل کے بیٹھتے تھے تباہ حال کھنڈروں پر، جلے ہوئے روم پہ، اور مل کے ڈسکشنز کرتے تھے، اور اپنے اس یعنی جو کچھ وہ کھو چکے تھے اسے واپس لانے کے لیے کیا اسٹریٹجیز اختیار کرنی. پھر زیادہ دیر نہیں لگی اور روم نے پھر وہی مقام حاصل کر لیا. قومیں، ہم ایک قوم ہے نا، اور یہ ہمارا قومی ایشو بنتا جا رہا ہے. قوموں کے ایشوز ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں موقع دیا تو ہم مل بیٹھے ہیں الحمدللہ. اور مل بیٹھنے سے رزلٹ اور نتائج سامنے آتے ہیں اور حل سامنے آتے ہیں. دیکھیے ہمارے بچے کو لاجک چاہیے. ماں یہ کہہ کہ فارغ نہیں ہو سکتی کہ ہم لوگ اپ ڈیٹڈ ہو گئے. اپ ڈیٹڈ ہو جائیں. آپ کے تو فون ہاتھ میں ہے نا، جو تو کچھ دن گزرتے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں کرتے تو آپ وہ سب کچھ، آپ جو کچھ آپ اس سے لینا چاہتے ہیں کام، وہ سارا کچھ لے نہیں سکتے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اگر بچوں کی اصلاح چاہیے تو ماؤں کو اور باپوں کو بھی، یہ نہیں کہ صرف ماں کو، ماں باپ کو اب سر جوڑ کے بیٹھ کے اپنی جنریشنز کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اپنے آپ کو نالج فل بنانا ہوگا، خود بدلنا ہوگا. اگر ہم اپنی جنریشنز کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے خود بدل جائیں. میں نے دیکھا ہے یورپ میں، یو کے میں، یو ایس اے میں، جو ماں باپ کانشیس تھے، جو یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی فیملیز ہیں جو یہاں کانشیس نہیں تھے، باہر جا کے چیلنجز پیش آئے، تو میں نے ان ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح اسلامک سینٹرز کی طرف بھاگتی ہیں. وہ کوئی بھی ہو، مساجد کے ساتھ اسلامک سینٹرز جاتی ہیں اپنے بچوں کو لے کے، اور خود بھی، اور باپ بھی جا رہے ہیں، مائیں بھی جا رہی ہیں، اور ایک چینج آ رہی ہے. اس چینج کو کوپ کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتی کہ سب جا رہے ہیں، کانشیس لوگ ہی جائیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ والدین کے لیے جو ہے نا تعلیم بالغاں کے ادارے ہونے چاہیے. اب والدین کو زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے، پیرنٹنگ بہت ہونی چاہیے. میں تو ذاتی طور پر یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں مدر یونیورسٹی بنانی چاہیے. ماں بدل جاتی نا، کسی قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے. نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو قومیں جو ہے نا وہ اپنی روٹ سے بدلتی ہیں. کیا مکہ میں جو تبدیلی تھی اس کی روٹ کی وجہ سے نہیں آئی؟ ام القریٰ جسے بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے،
اس میں جو چینج آئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کا گھر بنایا تھا نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کیریکٹر میں چینج کہاں سے آئی تھی؟ ان کا کردار اتنا پختہ کیسے ہوا تھا؟ وہ حضرت ہاجرہ کی وجہ سے. قربانی تو انہوں نے دی تھی، تربیت تو انہوں نے کی تھی، صبر اور توکل انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ اپنی ماں سے. اور وہ لفظوں سے نہیں سیکھا جاتا، عمل سے سیکھا جاتا. الحمدللہ. تو میں تو ہر ماں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتی ہوں، اور ہر والد سے بھی، کہ آئیں مل کے اپنی نسلوں کو بچائیں. اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے ہم اپڈیٹڈ ہو جائیں، اپنے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کریں، وقت نکالیں اپنے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے. قو انفسکم و اہلیکم نارا. اور دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک رائی ہے، تم میں سے ہر ایک رائی ہے. رائی کا مطلب ہے بکریاں چرانے والا، چرواہا. تو رائی سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کا نگران ہے. ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت سے پوچھنا ہے کہ اس نے بچے کا کتنا خیال رکھا، ان کی پرورش، ان کی تربیت کے لیے کیا کچھ کیا. تو ظاہر ہے کل کے جواب کے لیے آج تیاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. جی آپ پوچھ سکتے ہیں کوشچن. السلام علیکم. میں خود وعلیکم السلام. 3 بچوں کی ماں ہوں، ٹھیک ہے. ایک بیٹی ہے چھوٹی اور 2 بڑے بیٹے ہیں ماشاء اللہ. اور میں نے کویسچن اسی سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا جو اساتذہ نے بات بھی کی ہے کہ جو بہترین مائیں دو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. اصل میں ہم یہاں سب کی تربیت کی بات کرتے ہیں، نئی جنریشن کے اوپر بات کرتے ہیں، سارا کچھ. لیکن اگر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں گھر میں سارا دن، اصل میں یہ چیز دیکھنے والی ہے اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم سب مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب ہم ایک دوسرے کا ہمیں پتہ ہے ہم کیا سوچتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا کویسچن بھی اس سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہوں گی. کچھ دن پہلے میرا درس و تدریس سے بھی تھوڑا سا تعلق ہے. کچھ دن پہلے میرے اسکول میں جو میرا بیٹا پڑھتا ہے 7th کلاس میں، اس کے دوست کی مدر کی کال آئی. شی واز وریڈ. انہوں نے مجھ سے کہا مجھے ایک ہیلپ چاہیے، میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ پک اینڈ ڈراپ دیتی ہیں اپنے بچوں کو، تو مجھے لگتا ہے جیسے نا آپ کوئی عالمہ ہے یا کچھ اس طرح سے کویسچن تھا. میں نے ان سے کہا نہیں میں ایسا تو نہیں، چھوٹا سا ایک مطلب میں گھر پہ ہی میرا شوق ہے، میں پڑھاتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا میں کچھ معاملات کی وجہ سے نا پریشان ہوں، تو آپ مجھے بتائیں، ہم نے کسی سے پوچھا ہے، پتہ کروایا ہے. یہ اصل میں نا ہمارے بہت سارے گھروں کی کہانی ہے، میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی. انہوں نے کہا پتہ کروایا ہے، تو انہوں نے کہا ہے حسد بہت زیادہ بندش ہوئی ہے، تو میں کیا کروں. اچھا، میں نے کہا کیا کروں مطلب؟ کہتی ہیں اس کے لیے میں کون سا عمل کروں. میں نے ایک نا عالمہ سے پتہ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اتنے پیسے لگیں گے، 11 دن کا عمل ہے، پڑھا میں دوں گی، کچھ دے دلا آپ دیں. اچھا، اس نے مجھے میسج فارورڈ کیے، اور میرے لیے یہ نئی بات، بالکل نئی بات تھی کہ مجھے حیرانگی ہو گئی کہ اچھا ایسے ہوتا ہے. سنا ہوا تھا تھوڑا بہت، کبھی واسطہ نہیں پڑا. اچھا، میں نے اس کو کال بیک کی اور میں نے اسے ڈیٹیل میں بات کی. میں نے بہت ساری اسلامی دعائیں بتائیں، اسلامی کتب تھی میرے پاس پہلے بھی پڑھی ہوئی، میں نداروں سے بھی وابستہ رہتی ہوں، اور بہت ساری حسن المسلم تھی اور بہت ساری کتابیں. میں نے اسے اذکار کے بارے میں بتایا صبح و شام کے. میں نے کہا سب تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے، اور یہ آزمائش ہے ہمارے ہی بہت سارے معاملات کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اس کو سمجھایا. اس نے اگلے دن پھر کال کی. اس نے کہا ایک عالم سے ہماری بات ہوئی ہے فون پہ، اس نے مجھے کہا مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں، میں آپ کو ابھی استخارہ کر کے بتاتا ہوں، آدھے گھنٹے میں استخارہ کر کے بتاتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے سارا. اس نے استخارہ کیا، وہ نام پوچھ لیا جس بندے کا مسئلہ خراب تھا، اور اس نے آدھے گھنٹے بعد ہمیں کال کر کے بتایا کہ میں نے استخارہ کیا، اور اس نے کہا ہے کہ بندش بہت شدید ہے، اس کا لمبا پروسیس ہے اور کچھ دیں گے صدقہ اور اس طرح سے. میں نے اسے کہا آپ کو پتہ ہے استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے استخارے کی دعا بھی ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اور آپ بلیو کریں کہ بینگ اے مدر اور بینگ اے مسلم فیمیل میرے لیے اتنے دکھ کی بات تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا سمجھاؤں، میں اس کو کیا کہوں، کہ اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں. میں نے اسے کہا آپ کے گھر میں دعاؤں کی کتاب ہے، 1-2 کتابوں کے نام میں نے لیے، یا کا نستعین سمپل سی چیز ہے، پھر وہ حسن المسلم کا. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا صبح شام کے اذکار؟ کہتی شاید کہیں پڑھے ہوں. آپ یہ دیکھیں صبح و شام کے اذکار وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے لیے نماز ہے، کہ آپ صبح اٹھ کے کی دعائیں تو کریں اپنے اللہ سے، اس کے بعد رحمت کی طلبگار ہوں. اور ہم دعا کریں نا اپنے بچوں کے لیے بھی، اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں کر دے اور ہمارے اوپر کوئی حسد اور بندش اور نظر نہ لگے، یہ بڑا مشکل ہے. اصل میں اساتذہ میرا کویسچن صرف یہ ہے، آئی ایم سوری
میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا، وہ یہ کہ ہماری ماؤں کو یہ کہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا رول کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے اپنی اولاد کی تربیت میں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جزاک اللہ. ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو ہم نے ابھی پہلے بات کی ماؤں کا کیا رول ہونا چاہیے. جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو سورہ الفلق میں رب العزت نے ہمیں بتایا کہ آپ اللہ کی پناہ مانگ لیں من شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ کار بتایا، جب آپ صبح کے اذکار کرتے ہیں 3 بار سورہ اخلاص فلق ناس 3 بار یہ تینوں پڑھیں ہر نماز کے بعد، پھر اسی طرح سے رات کو سوتے ہوئے. تو اتنی بار آپ جب دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی حسد سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو روٹین میں مسلمان جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان سارے شرور سے بچا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو جبریل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے تھے کہ یہ 2 صورتیں آپ پڑھیں، یہی علاج ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ علاج چاہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے توسط سے ضرور نفع دے گا. لیکن 2 چیزیں میں ضرور ایڈوائز کرنا چاہوں گی اور یہ آج کے لیے خاص ہے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آج رات کا کھانا بھی مل گیا، رہنے کا ٹھکانہ بھی. تو آپ کو پتہ ہے دشمن جب کبھی بھی کسی گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی ڈاکو کوئی چور آئے نظر آتا ہے، ظاہر ہے وہ مال لے گا. تو جب کبھی بھی شیاطین کو موقع ملتا ہے، اور ہمارے گھروں میں تو ہر وقت موقع ملتا ہے معذرت کے ساتھ، تو جب شیطان اندر انٹر ہوتا ہے تو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے گا، بہن بھائیوں میں جھگڑا کرائے گا، ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو خیالات جو ہے وہ ڈالے گا، اور ہر کوئی دوسرے کو جو ہے نا وہ یعنی نیگیٹیولی ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور نیگیٹیولی ہی سوچ رہا ہوتا ہے. تو ظاہر حالات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے اپنے گھر میں داخلے کو، اپنے گھر والوں کے داخلے کو یہاں پہ کام کر لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ واش روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، اس وقت رسول اللہ نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ڈور اوپن کرنے کے وقت پہلے یعنی آپ یہ دعا پڑھ کے پھر اندر جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھتے. تو یہ 2 مواقع جو ہے نا، اس کے لیے اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو یہ بہت سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. So I have a question that what if you have a bad influence around you and they're very close to you and you were affected and influenced by them, but like they're not a bad person, but you cannot leave them, or matlab maybe they have their reasons, maybe a broken family جس کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے ہیں, but آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے because you are very close to them, اور اگر آپ ان کو چھوڑ دو گے تو وہ بہت اکیلے ہو جائیں گے. تو اس چیز میں ہم کیسے ان کو مطلب کیا کریں؟ مطلب آپ بروکن فیملی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ لائک اف یو بروکن فیملی کی ٹائپس ہیں نا، تھوڑا سا اگر اور کلیئر کر دیں تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. لائک اگر آپ کی کوئی بیسٹ فرینڈ ہے ایسی، ٹھیک ہے، وہ کسی بیڈ انفلوئنس میں ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک اور ہو گیا. ان کے فادر نہیں ہے، شی از آل الون اینڈ ٹھیک ہو ان کی گیا. مدر ہے صرف، اور وہ بہت کلوز ہیں آپ کے، اور آپ ان کو مطلب کیسے سیدھے راستے پہ لے کر آئیں، یا مطلب کبھی آپ خود بھی انفلوئنس ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا ان کے ساتھ کیسے رہیں پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے بارے میں فرمایا اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح ہے. جیسے کوئی خوشبو بیچتا ہے، اگر وہ آپ کو تحفے میں نہیں دیتا، اگر وہ آپ کو یعنی آپ اس کے پاس بیٹھتے ہو، آپ اسے خریدتے نہیں ہو، لیکن اس کی خوشبو جو ہے وہ آپ کے لباس سے بھی آئے گی کیونکہ آپ ایک اچھے ماحول میں رہے. اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے. یعنی جیسے پہلے بھٹیاں ہوتی تھیں، لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، تو رسول اللہ نے اسی کی مثال دی کہ آپ نہیں چاہتے آپ کو دھواں لگے، لیکن دھواں آپ کا لباس بھی سیاہ کرے گا، چنگاریاں آپ کے کپڑوں کو بھی جلائیں گی. اچھی اور بری دوستی کی مثال رسول اللہ نے اس لیے دی کہ انسان ڈیسیژن کر سکے مجھے کن لوگوں کے درمیان رہنا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو
دوستی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے دوست کو بچا لوں، اسے سوچنا چاہیے، لیکن قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے نا. اگر آپ دوستوں کی وجہ سے خود بھی نہ بچ سکو، کیونکہ جس کے دماغ پہ یہ بات چڑھ جاتی ہے نا، اس نے سارا وقت باتیں کرنی ہے، اس نے بتانا ہے کہ میرا یہ ریلیشن، میری یہ بات، اور یہ چیزیں پھر دوسروں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو وہ جو لاسٹ ٹائم بھی آئی تھنک ہم نے بات کی تھی کہ جہاں کہیں ایک انسان برے لوگوں کے ماحول میں رہتا ہے. ایک صاحب تھے جس نے 99 قتل کیے، اور ایک پادری کے پاس گیا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے، تو اس نے کہا کوئی گنجائش نہیں، اس نے اسے بھی قتل کر دیا. 100 پورے ہو گئے. پھر اس کا دل بے چین تھا، وہ پھر کسی کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے کوئی گنجائش ہے. اس نے کہا برے لوگوں کی بستی چھوڑ دو، نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ. تو یہ پہلا سلوشن ہے، لیکن ہے بڑا ڈیفیکلٹ کہ آپ کے لیے، یعنی آپ کس طرح سے اس سے نکلو. دیکھیں، یا خود کو بچانا ہے یا دوسرے کو بچانا ہے، دوسرا کام کر لیں. اگر آپ دوسرے کو بچا نہیں پا رہے تو کم از کم خود بچائیں، خود کو تو بچا لیں. تو ایک ڈیسیژن تو آپ کو لینا ہے. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بارے میں ڈیسیژن لے لیں. تھوڑے دن پریشانی رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کر دے گا. اور یہ کہ اس سے پہلے کراس ٹاک کریں دوست سے کہ دیکھو یہ آپ کی اور یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم پھر اکٹھے نہیں رہ سکیں گے. اور یہ چیز یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کی باؤنڈری اس سے ٹوٹتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اتنا کامن ہے. اور یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کا جو ہے نا قصور بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جس میں کسی کا پھنسنا یا کسی کے پاؤں پھسل جانا بہت ایزی ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس بچی کی کوئی فرینڈشپ نہیں ہوتی، لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے، بجائے اس کے کہ اس کی پاک دامنی پر کوئی اس کو اپریشیٹ کرے. تو ایسے ماحول میں اگر بچی اس طرح کی ہے تو بہرحال اپنے آپ کو بچانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ. اچھے اللہ سے دعا بھی کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن ہے، اور کیونکہ ہماری ابھی ایک بہن بتا رہی تھی تو بڑا آسان ہے ویسے تو. اب اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں اور اپلیکیشن ہے تو صبح شام کے اذکار وائڈلی اویلیبل ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہم بھی آج لنک ڈال دیں گے. اور اگر نہیں ہے تو اتنا سا کارڈ ہے اس کو پٹ ان دا بیگ، تو آپ کے لیے کسی بھی وقت پہ مغرب سے پہلے فجر کے ساتھ اذکار کرنا بہت آسان ہو جاتے ہیں. یہ بہت دراصل آپ سولوشنز کو ایک اویلیبل کلے ہیں. میں لے آتا ہے. آپ ہاں. ایک یعنی کہ آپ کی حفاظت انہیں اذکار کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں سکھا دی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور عافیت ملتی ہے. صبح صبح آپ نے ایک شیلڈ بنانی ہوتی ہے اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے حصار کی. اس کے بغیر نکل جاتے ہیں تو پھر بہت سارے ہنگامے سارا دن چلتے ہیں. جی پلیز نیکسٹ کوشچن آپ ہی کا. جزاک اللہ. ایک اور کوشچن ہے کہ اگر کسی نے نیا لائک حجاب اسٹارٹ کیا ہو، لیکن اس کو اس کی فیملی کی طرف سے بہت مطلب کرٹیسزم آ رہا ہے اور تانے وغیرہ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا اس کے اوپر رہنا، اور کبھی دل کھٹا ہو جاتا ہے اور نہیں دل کرتا لینے کا، تو اس کو کیسے کنسسٹنٹ رہیں اس کے اندر؟ جزاک اللہ خیر. پہلی بات تو یہ کہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ ڈیسیژن لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں دے اور آپ کو استقامت نصیب کرے. لیکن یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بچی حجاب کرنا چاہتی تو اس کو لاجیکلی سمجھنا بہت ضروری ہے. تو حجاب کے بارے میں آپ اسٹڈی ضرور کریں کہ حجاب کو اللہ نے کیوں حکم دیا، اور یہ ہے کہ میں آخر اپنے آپ کو کیوں کور اپ کروں، اور اس کور اپ کروانے میں آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. اس وزڈم کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں ان دا مین وائل کہ آپ ابھی کچھ نہیں پڑھ پا رہے تو اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں. یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں. سادگی کے ساتھ بھی آپ دعا کریں یا اللہ یا حفیظ، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ مجھے توفیق دیں کہ میں کبھی بھی آپ کے حکم کے خلاف نہ چل پاؤں، مجھے اپنے راستے پہ ہمیشہ چلائے رکھنا. تو حجاب کے بارے میں آپ کا مائنڈ جتنا کلیئر ہوگا آپ کے لیے اس کو اختیار کرنا اتنا آسان ہوگا. اور یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، جب کبھی لوگوں کا کریٹیسزم ہوتا ہے تو رسول اللہ پر ہونے والے کریٹیسزم کو یاد کر لیں.
جب آپ اس کرٹیسزم کو یاد کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ میرا تو انہی سے رشتہ ہے، میرا ریلیشن تو اصل میں انہی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کبھی کسی کو ایک خاص قسم کے ماحول میں ڈالتے ہیں نا تو اس میں اس کی بڑی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گرین سگنل ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں پریشان نہ ہو، ڈونٹ بی سیڈ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جزاک اللہ خیر. جی بیٹا. السلام علیکم، میرا نام رمیسا ہے، میں فاسٹ یونیورسٹی سے ڈیٹا سائنس پڑھ رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر پیرنٹس پہ جس طرح کوئی مسئلے آ جاتے ہیں، فائنانشیل ایشوز یا کوئی بیماری، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح فیملی کے پرابلمس ہوتے ہیں، اور میں جیسا جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو کافی ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچوں پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اور مینٹل ہیلتھ بہت خراب ہوتی ہے. کبھی کبھار تو پڑھا بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے کچھ، کیونکہ ایسا کبھی لگتا ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں نا وہ بدلنے کو تیار نہیں اپنے آپ کو، گھر کا مطلب ماحول جو ہے امپروو کرنے کے لیے. تو اس سچویشن میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اتنی پیاری بچی ہے کہ جب میں آئی تو یہ 1 گھنٹہ پہلے سے ماشاء اللہ سیشن میں موجود تھی. اچھا ماشاء اللہ. تو میں اتنا دل خوش ہوتا ہے نوجوانوں کو دیکھ کے کہ جب وہ اتنا وقت پہلے، آئی تھنک 1 گھنٹے سے بھی زیادہ تھا، اور یہ یہاں پر تھیں. اچھا ماشاء اللہ. بیٹا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا. جوائنٹ فیملی کے جو امپیکٹ ہے ہمارے اوپر اور ہماری پوری سوسائٹی پر، ہماری جنریشنز پر، وہ واقعی یعنی اسے ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ انسان ہی ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. مشینیں بھی بہت ساری ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. آپ کا نیٹ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے اچانک پیچھے سے اس کے سگنلز کم آنے شروع ہوئے، آپ کی کال کٹ گئی، آپ کچھ بھیجنا چاہ رہے تھے، کوئی چیز ایسی بیچ میں ایسا ہو گیا. آپ کا بل بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کی یعنی آپ جس دنیا میں رہتے ہیں نا، تو اس دنیا میں بہت کم چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول. آپ کے کنٹرول میں اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے نا تو وہ آپ کا اپنا آپ ہے جس کا آپ نے حساب دینا ہے. تو آپ نے اپنی طرف دیکھنا ہے. جب آپ اپنی طرف دیکھو گے کہ میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے، آپ چاہتے بھی یہی ہو نا کہ سروائیو کیسے کریں، اچھا سلوک کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، اور نیگیٹو ہونے سے بچیں، بدگمانیاں نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی بھی چیز دل میں لانے کی کوشش نہ کریں ایسی کہ کوئی بری بات ہے تو اس کو اپنے دل کے اندر نہ رکھیں. اور یہ ہے کہ پیرنٹس اگر پریشان ہوتے ہیں کسی چیز سے تو ان کو بھی کہیں کوئی بات نہیں، صلہ رحمی کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آج ہم یعنی رسول اللہ کی جیسے حدیث ہے وہ چیزیں سامنے رکھیں، اور رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی انسان خوش کر سکتا ہے. بڑوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیں، 5-7 منٹ بھی حال چال ہی پوچھ لیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اور بچوں کی طرف سے تو انہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے. کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کو اسمائل دے دیں، آپ کی سروائیول بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ہم کوئی کوشچنز لیں گے، آج ہمیں تھوڑا سا ارلی ختم کرنا ہوگا تو اس لیے ایک دو کوئک کوشچن اور کوئک آنسر کرنے ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم استاذہ، جیسے آپ نے بولا کہ ماں جو ہے گرائی ہے، اب ایک چرواہا اپنی ریور کا خیال رکھتا ہے کہ وہ اچھے نشو و نما ہو اس کی، تو لیکن اگر کوئی اور بکری آ جائے جسے بیماری ہو، وہ کبھی نہیں آنے دے گا کہ دوسری بھی میری بکریاں بیمار ہو، یا ایون اس کی بھی بکریوں میں سے کسی کو بیماری ہو جائے تو الگ کر دے گا. لیکن ایز اے پیرنٹس جب ہم اپنے بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جیسے آج کل بہت ٹرینڈ ہے، بچوں نے جانا ہوتا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے فلاں فرینڈ کے ساتھ، فلاں فرینڈ کے ساتھ. اب ہماری جو انکوائریز ہوتی ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، اور کبھی ہم اتنا ریگولر نہیں جانے دینا چاہتے ہیں، انہیں روکتے ہیں، تو اس سب چیزوں کو وہ ایک ٹاکسک لو کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ ٹاکسک لو ہے، اب ہمیں روک رہے ہیں، ایسے کریں، یہ کریں. تو اس چیز کو ہمیں کیسے بیلنس رکھنا ہے اور ان کو کیسے سمجھانا ہے، اور ہمیں ان کی یہ چیز کیسے ابزارب کرنی ہے اور اس میں کس طرح سے. آپ نے ایک ایسی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری ماؤں کا، ہمارے گھرانوں کا بہت بڑا ایشو ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ٹاکسک لو کی ٹرمینالوجی ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ بچے کو جو سکھانا چاہیے تھا وہ سکھانے کی بجائے زیادہ، یعنی بچے کو جو ہے نا، اسے کہتے ہیں اتھارٹیرین پیرنٹنگ، کہ آپ نا اتھارٹیٹیو ہو گئے، آپ نے ان کو حکم دیا ایسا کر لو، ایسا نہ کرو، ایسا کر لو، ایسا نہ کرو.
پیرنٹنگ ایسے نہیں ہوتی. بچے کو لاجک چاہیے, بچے کو دلیل, اور بچے کو ساتھ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, اور بچے کو رائٹ اینڈ رانگ کا علم بالکل یعنی ابتدا سے دینا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے کو آپ گاڈ فیئرنگ بنائیں گے, اس کا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑ دیں گے, اسے یہ پتا ہوگا میں نے اصل گائیڈ لائن وہاں سے لینی ہے, میں نے بھی وہیں سے لینی ہے, آپ نے بھی وہیں سے لینی ہے. تو گریجولی بچوں کے لیے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا مشکل نہیں رہتا. لیکن جس وقت بچوں کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ ہم نے لینی ہے گائیڈ لائن اپنے پیرنٹس سے, تو بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آزادی تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے, ان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہم اپنے پیرنٹس کے قیدی بن کے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ہی حکم دیا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی, اللہ کی غلامی اختیار کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو. مجھے ایسا لگتا ہے پیرنٹس شریک ہو گئے. آج کسی بچے سے پوچھیں آپ کو کس نے پیدا کیا, وہ کہیں گے ماما نے. سیریسلی اب بچے جو ہیں یہ مطلب آپ اس پہ یعنی فیل کرنا چاہیں تو اسے فیل بھی کر سکتے ہیں کہ اب پیرنٹس نے اپنے بچوں کو یہ ریئلائز کروایا کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, اس لیے آپ ہماری مانو. تو یہ ٹھیک لاجک نہیں ہے. پیرنٹس یوزلی سلیو ہارڈ ڈسک بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جی اپنے بالکل. بچوں کو, تو وہ پھر ایک اسٹیج آتی ہے کہ وہ ریزسٹ کر جاتے ہیں. سلیو تو کوئی بھی نہیں بننا چاہتا. دیکھیں پیرنٹس نے یہ سارا کچھ کرنا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری پتہ کیا ہے, آپ ایک بچے کے دل کے اندر ایک گارڈ, ایک محافظ بٹھا دیں کہ اس نے اللہ کی باؤنڈری سے نہیں نکلنا. اسے کہ میری باؤنڈری میں نہیں رہنا, آپ اللہ کی باؤنڈری میں رہو. اللہ کی باؤنڈری یہ, آپ اپنے گھر کے کچھ رولز, کچھ پرنسپلز بنا لیں, کچھ اپنے گھر کے کچھ لاز بنا لیں, اور بچوں کے ساتھ مل کے بنائیں. اس کی میں بھی پابندی کروں گی, آپ بھی پابندی کریں. تو اس میں کچھ باتیں ماننی تو پڑیں گی ابتدا میں, لیکن گریجولی جب آپ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ کر دیں گے تو بچہ جو ہے اللہ کی باؤنڈری میں آنے کے لیے زیادہ جلدی تیار ہو جاتا ہے. لیکن پیرنٹس کی باؤنڈری میں نہیں آئیں گے بچے. اگر آپ پیرنٹس اللہ کا بنائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پیرنٹس کی محبت بچے کے دل میں بھی ڈالیں گے. لیکن آپ اللہ کا نہیں بنائیں گے تو اپنے رائٹ سے بھی جائیں گے. اللہ کا قدردان ہی بندوں کا قدردان ہوتا ہے سمپلی. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم استاذہ, میرا نام فاطمہ عامر ہے اور میں ایک عام سا کوشچن کرنا چاہتی ہوں, لیکن ظاہری طور پہ یہ عام ہے مگر باطنی لحاظ سے میرے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم کسی سے دعا کروا سکتے ہیں اپنی بیماری میں, اور دم, درود, دعا, ورد اور یہ تسبیح یا تعویذ, یہ سب چیزیں کچھ مسالک میں کچھ لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صحیح. تو آپ پلیز تھوڑا سا بیان دیں اس بارے میں کہ اگر ہم سخت بیمار ہوں اور کوئی ہمارے لیے دعا کر دے, اس کے بعد وہ ہمیں ایک نقش لکھ کے دے اور کہے کہ اس کو دعا کے تسلسل کے طور پہ آپ رکھ لیں اپنے پاس, تو کیا یہ شرک ہے؟ یا اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس نیو ٹیکنالوجیز ہیں لائک موبائل کی سم ہے, تو اس میں بھی بہت سے قرآن کی آیات ہیں, تو آج ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے پاس ہے اور ہم جب چاہے اس کو پڑھ لیتے ہیں؟ تو پلیز اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. شکریہ. کیا کوئی کسی کے لیے دعا کروا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے. دعا ہو سکتی ہے, کوئی کسی کے لیے کوئی بھی دعا کرنا چاہے, کوئی رکاوٹ نہیں. اب آپ نے دعا کے بعد کہا دم. دم کا مطلب ہوتا ہے پھونکے مار کے جو علاج کیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ کہ دم کروانا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سادگی کے ساتھ اتنی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی. آپ قرآن کی آیات خود پڑھ سکتے ہیں, آپ جاہل نہیں ہیں. کوئی آیت جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سورہ فلق, سورہ ناس, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, جادو کا علاج بھی ہے. اور اسی طرح سے
حسد کا علاج بھی ہے، اور اسی طرح سے باقی چیز. جو قرآن مجید کی آیت ہے اگر آپ اسے خود پڑھتے ہیں کسی چیز کے علاج کے لیے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا نقش، یہاں سے جو ہے نا کام خراب ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ کار نہیں سکھایا نقش بنانے کے. آپ کہتے ہیں کچھ لوگ اسے صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگ صحیح نہیں کہتے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. جھگڑا ختم کہ آپ کو جو چیز اللہ کی کتاب اور اس کی سنت میں ملتی ہے ٹھیک ہے، اگر وہاں نہیں ہے تو اسے نہیں لیں گے. تو وہاں پہ ایسی چیز نہیں ہمیں ملتی. ہاں تعویذ لٹکانا جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ وعیدیں ہیں. تو تعویذ پہننا، تعویذ لٹکانا اور تعویذ یہ ٹوٹلی ان اسلامک ہے، اور میں سمجھتی ہوں ان ایتھیکل بھی ہے کافی حد تک. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پھر بہت ساری ڈسکشنز، بہت ساری طویل باتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ نے جو کویشچن کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دیکھیں. ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اور اپنی روح کی پیاس بجھانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے خود بیٹھے. اور کتنی مائیں ہیں اپنے بچوں کو جو ساتھ لے کے آئیں ماشاء اللہ. اور جیسے بچیاں یہاں موجود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کی حفاظت کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیرنٹس جو کوششیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ان مجالس کو برکت عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ ملیں گے. لیکن ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا یہ دن ٹھیک ہے وینسڈے جو مڈ ویک ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے ویکینڈ پہ لے جائیں، فرائیڈے پہ؟ یہ ڈے ٹھیک ہے. اچھا میں یعنی یہ چاہتی ہوں کہ سب لوگ اگر ہینڈ ریس کر دیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دن ٹھیک ہے اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو فیصلہ ہو گیا. یہ فیصلہ تو مشترکہ ہوگا نا انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک.